بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 12۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز میں ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے سفید کپڑوں میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی، محمل اس کے گھٹنوں کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بے چینی سے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ آپ ان کی میں ان کی فرینڈ ہوں، اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ سنا، وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام نہ دیکھ سکی تھی۔ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا، اوپر چادر پڑی تھی۔ آہٹ پر قدرے نکاہت سے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی۔ بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض، ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں، آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ وہ بات دقت مسکرایا۔ ادھر آؤ، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس۔ پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر غیر محفوظ ہوگی؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود بھی چونک گئی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ آپ آرام کریں، مجھے مدرسے بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ مت جاؤ، وہ بے اختیار پکار اٹھا تھا۔ میں گھر سے مدرسے کا کہہ کر نکلی تھی، اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی اور پولیس سرات پر خیانت کے کانٹے ہوں گے۔ مجھے وہ پل پار کرنا ہے۔ تھوڑی دیر رک جاؤ گی؟ کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور ٹھیک ہے میڈم، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا، تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری ایک لفظ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی طرح بینچ پر بیٹھی تھی، آہٹ پر سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مدرسے جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا کہ کہیں وہ اس پر کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔ ملنی ہمایوں سے؟ اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ فرشتے اسی طرح گردن اٹھا کر اسے دیکھتی جائے، جانے اس کے چہرے پر کیا کھوج رہی تھی۔ وہ جیسے گھبرا کر جانے کو پلٹی۔ محمل سنو، وہ جیسے بے چینی سے پکار اٹھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے کہا، نہیں کچھ نہیں، جاؤ۔ خیریت؟
جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔ وہ راہداری میں تیز تیز قدم اٹھاتی دور ہوتی گئی۔ فرشتے نے پھر سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا۔ مدرسے سے آ کر بھی اسے سکون نہ مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور تفسیر کی کلاس بھی وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی بے چین سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کی اسٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھ کے چہرے پر بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ سارا دھب سے آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے گود میں رکھے کتابیں کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ، بس وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی تھی۔ بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہو، تم خواہ مخواہ قنوطی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہے؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے کوفت سزا سی اس کی طرف گھومی۔ اگر تم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے ایک ہی گھر میں رہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کے موڈ کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ناراض ہے۔ بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی نظر نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو نا کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی رہ جاتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ مگر محمل، تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی ہوں۔ آج میری تفسیر کی کلاس مس ہوئی ہے۔ آج میں قرآن نہیں سن سکی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ سو پلیز ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ ہال خالی تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ آ بیٹھی۔ کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ ہاتھ چند گھنٹے قبل ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو بات بن گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ وہ کیسے جذبات کے ریلے میں بہہ گئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا؟ مگر وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کا طالب علم نہ تھا، طالبہ تو وہ تھی۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے ہدایت پر قائم رکھ۔ اس نے دل میں دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولا۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا۔ اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی، اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا۔ اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ ان لوگوں کے لیے جزا یہ ہے کہ بے شک اللہ کی ان پہ لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھی۔ اس نے نوافل کی نیت باندھی اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی۔ جس کے ساتھ ہر پل رہوں، جو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہو، اس کی ناراضگی محسوس ہو ہی جاتی ہے، اور انسان اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے آنسو پوچھے اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت سے کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی اس کا دل زور سے دھڑکا اور انہوں نے اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا امید بندھی تھی، ذرا قرار آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھی کہ اگر قرآن کی آیات میں ناراضگی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ آپ سے تو بات کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ محمل نے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پر کتابیں کھلے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پر دونوں نے بری طرح سے چونک کر انہیں دیکھا تھا، جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھی۔ تو وہ وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے کوفت سے سوچا تھا۔ پچھلے دنوں ہونے والے پے در پے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا۔ یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی۔ مگر تائی اماں، میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں، مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم لیکن مضبوط تھا۔ مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ضد سی ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے، اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، وہ چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے پاس وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پر نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟
ताई अम्मा के साथ शादी की शॉपिंग पे। तुम राज़ी हो महमिल? वो भौंचका सा इसके करीब आया। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। इस घर में मुझे अपनी रज़ा से फ़ैसले का इख्तियार नहीं मिला हसन भाई। वो कितने ही लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से लब वाह किए। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और महमिल को लगा इसे थप्पड़ दे मारे। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? वो बामुश्किल ज़ब्त कर पाई थी। हाँ, मैं तुम्हें इस दलदल से निकालने की बात कर रहा हूँ। आप कोर्ट मैरिज के बाद इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझसे ये बात करेंगे। तुम्हें एतराज़ क्यों है महमिल? ये तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती वसीम से कर देंगे और तुम। हसन भाई प्लीज़, आपको पता है कि कोर्ट मैरिज होती क्या है? सरकारी शादी, कागज़ों की शादी। मैं ऐसी शादी नहीं मानती जिसमें लड़की की दिली मर्ज़ी शामिल ना हो। और मैं क्यों छुपकर शादी करूँगी? ना आपसे, ना वसीम से। मेरा रास्ता छोड़े। वो बेबस सा होकर सामने से हटा तो वो तेज़ी से बाहर निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मेहताब ताई इसका इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर बैठी और दरवाज़ा ज़रा ज़ोर से बंद किया। इसी पल ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर कोई बैठा। इसने ड्राइवर समझकर यूं ही बैक व्यू में देखा तो झटका सा लगा। वो वसीम था। अपनी अज़ली मायना खेज़ अंदाज में मुस्कुराते वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इसे लगा इससे गलती हो चुकी है, मगर अब क्या किया जा सकता था। लब कुचलती वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ताई मेहताब मंगनी की शॉपिंग कर रही थी या शादी की, वो कुछ समझ न सकी। बस चुपचाप उनके साथ मेट्रो में चली आई। वो जहाँ बैठी उनके साथ बैठ गई। सुना है तुमने बड़ा शोर डाला था। ताई उठकर एक शोकेस के करीब गई तो वो इसके साथ सोफे में धंस कर बैठा। महमिल बेतक उठी। अरे बैठो बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। शॉप की तेज पीली रोशनियां वसीम के चेहरे पर पड़ रही थी। गिरेबान के खुले बटन, गर्दन से लिपटी चेन और शौक रंग की शर्ट ऑफ इसे इससे कराहत सी आई थी। क्या बात करनी है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो किससे करना चाहती हो? वो इससे जाहिया मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। इसके जहन के पर्दे पर एक चेहरा सा उभरा, एक अंदरूनी ख्वाहिश, एक दबती दबाती मोहब्बत की एक दास्तान। इसने बेख्तियार सर झटका। ना आपसे, ना किसी और से। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसे नहीं महमिल डियर, अभी तो हमने बहुत सा वक्त साथ गुजारना है। वो खड़े होकर इसके करीब आया। वो फिर से 2 कदम पीछे हटी। दुकान लोगों से भरी हुई थी, फिर भी महमिल को इसके बेबाक अंदाज से खौफ आता था। ना मालूम वो क्या कर डाले। अच्छा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कदम उठाता उसके नज़दीक आ रहा था। इधर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर बात करते हैं। ताई अम्मा बेबसी वो भीड़ में ताई मेहताब की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी ताई को उनकी कोई फ्रेंड मिल गई है, अभी वो नहीं आएंगी। तुम इधर करीब तो आओ ना महमिल डियर। वसीम ने हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामनी चाही। इसकी उंगलियां उसकी कलाई से ज़रा सी मस हुई। महमिल को जैसे करंट सा लगा। हाथ में पकड़ा हैंड बैग इसने पूरी कुव्वत से वसीम के मुंह पे दे मारा। घटिया आदमी, पीछे हो।
وہ چلائی تھی۔ بیگ اس کی ناک پر زور سے لگا تھا۔ وہ بل بلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پر بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائے کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکے۔ یو بچ! وسیم تو غصے سے پاگل ہی ہو گیا۔ ناک پر ہاتھ رکھ کے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک لڑکے نے اسے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو۔ بہت سی آوازیں آس پاس ابھری۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر ابل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ سب بہت زیادہ تھے۔ مارو اسے، مارو اور مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے۔ زور سے مارو، اسے عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وہ وسیم کو مار مار کر ادموہا کر چکے تھے۔ ٹائی اس کی طرف لپکی۔ تھوڑی ہی دور صوفے پر محمل بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، مطمئن سی، وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ محمل اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر کبھی مجھے ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے، یہ آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محفوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر، سیل بوائے مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز سر دیکھیں، سیل بوائے کی منت کے باوجود وہ لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑی۔ میرے بیٹے کو چھوڑو، پرے ہٹو مردودو! وہ چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی۔ اب یہ مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی۔ ساری صورتحال سے لطف اندوز ہوتی وہ چپس نکال کر کترنے لگی تھی۔ اس نے دروازہ ہولے سے بجایا۔ مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ آ جاؤ محمل! اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی۔ اس نے حیرت سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم! اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، گھٹنوں پر لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، بھورے سیدھے بال شانوں پر تھے اور چہرے پر ذرا سی تھکان تھی۔ محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پر ڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو۔ نائس روم۔ فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل۔ محمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والی حلیے میں تھی۔ پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا۔ اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئی؟ یوں ہی طبیعت ذرا سی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ تھکان سی مسکرائی۔ اس کا چہرہ محمل کو بہت زیادہ زرد سا لگا تھا، شاید وہ بیمار تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پہ۔
آپ کو اس گھر میں اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ مجھے مٹی کے مکان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو ایک دن میں خود بھی بن جاؤں گی۔ مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے، تو ان پہ زور دینا۔ کوئی اور بات کرو محمل۔ اف، وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں، اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل تو جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے، سب کچھ تو وہ چاہت تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی۔ آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سی بتانے لگی۔ کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پر لے گئیں، اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوایا۔ بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہیں کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور سبق سکھانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ سیلف ڈیفینس۔ ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا، اور خود بھی حیران رہ گئی۔ اب بہتر ہے، اوہ شکر الحمدللہ۔ وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو، رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں، رخسار گلابی پڑ گئے۔ اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی۔ بتاؤ نا۔ فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی، اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے۔ ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائی۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی، اور ہمایوں اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی، تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے، آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑھے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہے؟ یہی کہ جب ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا۔ اور محمل کھل کھلا کر ہنستی، سارے وہم شک و شبے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی تھی؟ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں سے ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے۔ نسیم آنٹی ہیں، وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہے، انہی کے کلب میں اس سنڈے کو تم چلو گی؟ مگر ادھر کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا، صرف لنچ ہی ہے۔ آنٹی نے کہا ہے اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کی کچھ پرانی فرینڈ سے بھی مل لوں گی۔ تم چلو گی؟ شیور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی، پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اتوار کی صبح وہ مقررہ وقت پر مدرسے کے برآمدے میں کھڑی تھی، سیاہ عبائے میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ کھڑی بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی۔ عبایا وہ اب کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب لے لیتی تھی۔ سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چابی پکڑے، دوسرے سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئیں؟ چلو عجلت میں کہتے ہوئے
اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لے؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شور وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پر بیٹھے، پاؤں میز پہ رکھے، چند فائلز کا سرسری مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتا دیکھا تو فائلز رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے آتی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا، مگر ہسپتال میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے بھی لگتا ہے میں اس سے کچھ بھی نہ سکھا سکوں گی۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا۔ بیٹھو۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ ہم بس تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے، نسیم آنٹی کی طرف۔ اماں کی کچھ اور فرینڈز بھی مل لیں گے۔ اور محمل، اس نے سوالیہ آئی برو اٹھائیں۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی ایک جیسی سنہری آنکھیں تھیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت تھی۔ ہاں، فرشتے 2 انچ لمبی ضرور تھی۔ اس کے چہرے پر ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پر عمر کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جس سے وہ پہلی بار اسی لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹے آستینوں سے جھلکتے گداز بازو، اور اونچے جوڑے سے نکلتی ہوئی گھنگریالی لٹوں والی، اسے اس کا ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ کوئی اور محمل تھی، اور یہ عبایا اور حجاب والی کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ سبقت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا، سنو فرشتے۔ ہاں، وہ دونوں ساتھ ہی پلٹی۔ تم بہت بولتی ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیا۔ تمہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر اسی کو تو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے اس سے تمہیں ملوا دیا، مگر انسان بے شک بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح عجلت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں گھرا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟ اس گول میز کے گرد وہ دونوں اپنی نشستوں پر بور سی بیٹھی تھی، باقی کرسیوں پر آنٹی ٹائپ کچھ خواتین جلوہ افروز تھیں۔ محمل بار بار کلائی پر باندھی گھڑی کو دیکھتی۔ وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، ورنہ تو مسلسل جمائی روکتی، بیزار سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسز رضی کی طرف متوجہ ہو گئی۔
جو ناک چڑھائے اپنے انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی، اور یہ اس صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے، میں تو نہیں مانتی ایسی کسی بات کو۔ بالکل، وہ سب غرور تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پر رکھا تھا۔ اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن پاک نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں مسز رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورت اور مرد کے برابر حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے۔ اور نہیں تو کیا، اسی قدامت پرستی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں اور دنیا چاند پر پہنچ گئی۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سا کھنکاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے۔ یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن پاک اوپر کیا۔ ادھر سورہ نساء میں، نہیں پلیز، ناٹ اگین۔ ملی جھلی ناگوار مضطرب سی آوازوں پر وہ رک کر نہ سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی، خدا کے لیے اس کو مت کھولے، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پر ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھی جس نے ان کو ان کا مال اور حسن دیا تھا، جو چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا۔ پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہوں۔ اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ دھرمی، شاید وہ اتنی بدنصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا تھا، اور ہر وہ شخص جو وہ روز قرآن نہیں پڑھتا وہ بدنصیب ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا، اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کچھ سنے بغیر وہاں سے چلی آئی۔ کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی ہے؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔